کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بدامنی کی وجہ سے حکومتی رٹ ختم ہو چکی ہے اور مسلح قوتیں وہاں حکومت کر رہی ہیں، وہاں پر ٹیکس وصول کر رہے ہیں، روڈ کے اوپر پلازوں پر ٹولز وصول کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اور انتہائی اعلیٰ ترین اسلحے کے ساتھ لیس گاؤں گاؤں پھر رہے ہیں، سڑکوں پہ وہ پہرے دے رہے ہیں۔ اور ابھی جو حال ہی میں بلوچستان میں ایک ہی دن میں 4-5 مقامات پر ریاستی اداروں پہ حملے ہوئے، ہماری مسلح افواج کے جوانوں پہ حملے ہوئے، یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ اگر ایوان اس پر غور نہیں کرے گا تو پھر کون غور کرے گا؟ ہم کبھی بھی ایسے معاملات کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں، چنانچہ دونوں طرف صورتحال جذباتی ہو جاتی ہے۔ ایک فریق اس حد تک چلا جاتا ہے کہ پھر وہ علیحدگی کی باتیں شروع کر دیتا ہے، دوسری طرف بھی ہم طاقت کے ساتھ ان سے نمٹنے اور ہم مکمل طور پر ریاست کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس قسم کے بیانات صورتحال کو اور جذباتی بناتے ہیں اور دونوں طرف سے ایک انتہا پہ چلے جانے کا عمل وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے آج ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ جناب اسپیکر، ان سارے معاملات کو سیاسی لوگ ہی طے کر سکتے ہیں۔ آج سیاسی لوگوں کی اہمیت ختم کی جا رہی ہے۔ جہاں معروف معاملہ فہم، تجربہ کار اور سینئر سیاسی قیادت ہے، ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی جگہ نئے نوجوان لیں گے، وہ تجربہ بھی نہیں رکھتے، معاملہ فہمی سے بھی محروم ہوتے ہیں، جذباتی بھی ہوتے ہیں، اور اس سے معاملات اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ پھر اس گتھی کو سلجھانا ریاست کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سیاستدانوں کو با اختیار بناؤ، سیاستدانوں کو معاملات حوالے کریں، سب چیزیں اپنے اندر سمیٹنا اور سارے معاملات کے لیے فیصل آباد کا گھنٹہ گھر بن جانا، ہر چیز کے لیے خود امرت دھارا بن جانا، یہ شاید ایک خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ کیا ہماری حکومت کے پاس یہ صلاحیت ہے، کیا ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خود فیصلہ کر سکیں، یا اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر پارلیمان خود اس کے لیے کوئی اقدام کرے، مذاکرات کرے، بات چیت کرے اور ملک کے اندر اس اضطراب کو ختم کرے؟ ہم پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے مفاد کی جنگ نہیں ہے بلکہ عالمی قوتیں دخیل ہو رہی ہیں اور عالمی قوتیں اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ بات آپ سے بھی مخفی نہیں ہے کہ اس وقت خطہ پاکستان اس پراکسی وار کا ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ سی پیک اور گوادر یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جہاں پر ایک سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے جس کے ساتھ آپ نے معاہدات کیے ہوئے ہیں، لیکن آج ان میگا پروجیکٹس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان لکی مروت سے لے کر آپ پورے بلوچستان کی طرف جائیں، یہ سی پیک ایریا اس وقت ان کے قبضے میں ہے اور وہاں پر کوئی ترقیاتی کام اب ممکن نہیں ہے اس وقت۔ یہی نعرے ہیں کہ چین نکل جائے، پاکستان نکل جائے۔ حالات یہاں تک چلے گئے ہیں، سنگینی کی صورتحال کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ کچھ ایریاز میں آج
स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर पाकिस्तान का तराना नहीं पढ़ा जा सकता, उनके अंदर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा सकता, उनके क्लासों में पाकिस्तान का माशरती उलूम नहीं पढ़ाया जा सकता। यहाँ तक सूरत हाल चली गई है और हम देख रहे हैं आंखें बंद करके कि शायद शिकारी मुझे नहीं देख रहा है। इस तमाम तर नाजुक सूरत हाल में हमें कदम उठाना चाहिए, बड़ी खुद एतमादी के साथ हमें कदम उठाना चाहिए। हुकूमत को भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। हम लड़ेंगे, इख्तिलाफ राय करेंगे, तनकीद करेंगे, अपोजिशन में बैठे हैं तो अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे, लेकिन अगर मुल्क को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो अपने वतन अज़ीज़ की चप्पे चप्पे के लिए हमारी खिदमत हाजिर है। पार्लियामेंट को, सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को मुल्क के लिए गैर ज़रूरी समझना, इससे बड़ी हमाकत और दुनिया में और नहीं हो सकती जो हमारे यहाँ की जा रही है। ये संजीदा सूरत हाल है। हम उन इलाक़ों में रहते हैं, शायद सिंध में वहाँ तो डाकुओं का राज है, आपको वहाँ कच्चे की सूरत हाल से वाबस्तगी है और परेशान हैं, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ स्टेट को बाकायदा चैलेंज किया जा रहा है और सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो चुकी है। तो इस सारे सूरत हाल में हमारा किरदार क्या हो सकता है? मैं अब भी यकीन रखता हूँ कि अगर पार्लियामेंट से दरख्वास्त की जाए कि वो आगे बढ़ें, बलूचिस्तान में जाकर बात करें, लोगों के साथ गुफ्तगू करें, केपी में आएँ, वहाँ के लोगों से बातचीत करें,